ریت کا بانی محمد 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 محمد. Welcome dear viewers. Today my contents about ادب اینڈ سوسائٹی. ادب کی تھوڑی بہت تعریف ہم کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے اور سماج جو سنسرت لفظ ہے اس کے متعلق تھوڑا بہت جانیں گے. لیکن آپ لوگ کو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، آپ تک وقتاً فوقتاً معلومات پہنچتی رہے گی اور اس سے آپ استفادہ ہو سکتے ہیں. دوستو، اردو ادب کی میں کئی اور ادب کی جو ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی دے چکا ہوں، لیکن اردو ادب میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو شاخیں نثر جس کو پروز کہتے ہیں انگلش لٹریچرز میں، پھر ان کی الگ ہے. لیکن یہاں پہ شاعری اس کی کئی اقسام سے ادب میں ہمارے پاس جو ان کی تحریروں کے متعلق ہم تھوڑا بہت جانیں گے. تو دوستو، یہ ہم بتاتے ہیں کہ اردو ادب پہلے جو ہے نثر کی صورت میں جو اس کا پورشنس ہے، نثر میں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس نثر میں اس میں کہتے ہیں جو نظم نہ ہو، لیکن یہاں پہ نثر سادہ اسپارٹ میں تحریر بھی ہوتی ہے، اور اس میں نثر میں جو ہے جو نظم نہ ہو. کئی اس کی تعریفیں ہیں، لیکن یہاں پہ نثر میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، اس کے علاوہ داستان ہے، اس کے علاوہ انشائیہ ہے، اس کی کئی اس طرح اقسام سے ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈرامہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ شاعری جو اس کی دوسری قسم سے ہے ادب کی شاعری، جس میں ہمارے پاس غزل ہے، نظم ہے، اس کے علاوہ مرثیہ ہے، قصیدہ ہے. تو یہ اس کی کئی اقسام ہیں. پھر نظم میں بھی اس کی کئی اقسام بن جاتی ہیں، جس میں نظم میں ہمارے پاس حمد ہے، نعت ہے، آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے، نظم معرہ ہے. تو اس کی کئی اقسام سے. اس کے علاوہ ہم جو ہے اردو کی عناصر خمسہ جنہوں میں ان کو جو مکس کر کے لکھا ہے، جس میں ادب کو، ناول کو، ڈراموں کو، ناولوں کو، شاعری کو کس نے لکھا، ان کی جو تاریخ، ان کی جو مشہور ادیب جو زمانے میں تھے، تو ان کے متعلق بتاتے ہیں. عناصر خمسہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے انہوں نے مضمون نگاری پہ زیادہ کام کیا ہے. سر سید احمد خان کی تہذیب الاخلاق آپ پڑھیں، اس کی اور کئی ویڈیو میں دے چکا ہوں. سر سید احمد خان کی لائف کے متعلق جو انہوں نے لکھا، تو ان کی پہلی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تفصیل بری ہے، اور اس کے علاوہ حال ہی جو ہے انہوں نے سوانح نگاری لکھی ہے. سوانح نگاری جس کی زندگی کی حالات، اس کے علاوہ حیات سعدی، یادگار غالب جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، اور ویڈیو میں حیات جاوید سے انہوں نے لکھی ہے. مقدمہ شعر و شاعری، جدید اردو اور تنقید پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ انہوں نے لکھا. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے جو ہے ناول، سب سے پہلے یہ ناول نگار سے ہیں، انہوں نے کئی ناول لکھے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کا ناول جو ہے جو مرات العروس جو ہے، جس کی تفصیل میں پہلی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں مرات العروس پہلا ناول انہوں نے لکھا. توبۃ النصوح ہوگا لکھا، فسانہ مبتلا، ایام روایت سات کا کئی جو ناولز انہوں نے لکھے، ان کی پوری تفصیل جو ہے میری اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. تو یہ انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ دوستو ہم تھوڑا بہت جو ہے ہم ادب پہ تھوڑا سا ہم تبصرہ کریں گے. ادب یہ جو ہے اس کی کئی معنی ہیں. یہ ایک توام کے معنوں میں جو ہے، شریعت کے معنوں میں، توام میں اس کو علامت کے لیے، ایتھک کے لیے، خوش اخلاقی کے لیے. عرب معاشرے میں لوگ جو ہے کھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے، تو ان کی خوش اخلاقی، ان کے اعلیٰ ادوار طور طریقے کے لیے، ان کو توام کے بلانے کے لیے ان کے جو طور طریقے تھے، رسم و رواج تھے، اس کو لوگ پرکھتے تھے. اس طرح مہمانوں کے لیے، اس طرح بنی امیہ کے دور میں کوفہ کے
لوگوں کا دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے ان لوگوں کا تحریروں میں جو ان کا سرمایہ ہے، جو کتب میں ان کی تحریریں ہیں، ان کا جو رہن سہن، کھانا، ان کی جو خوش اخلاقی، اس پہ جو ہے کئی اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دوستو ادب اور سماج تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں۔ ادب جو ہے یہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ ادب کا آپ کو میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جذبات اور احساسات کے علم کو ہم کہتے ہیں، تخیل کے علم کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ان کی اس کی یعنی الفاظ کو خوبصورت انداز میں جامع پہنانا، جس کو جو ہے پڑھ کر قاری کے دل کو چھو جائے، جس میں آپ کی داخلیت کو متاثر کرے، اور جو خارجیت جو ہے غیر ادب میں ہم نے اس کی تعریف پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ سماج جو ہے یہ سنسرت لفظ سے ہے۔ سم آج یعنی اکٹھے مل کر جو ہے سارا معاشرہ اکٹھے مل کر رہن سہن جو لوگوں کے ہوتے ہیں، جو ایک جگہ لوگوں کے تصورات، پھر اس کی کئی وہ ہیں تعریفیں ہیں۔ سماج اس میں صرف اس کی کتابوں میں، پاک اسٹڈیز کی کتابوں میں اس کی جو ریسرچ کی بکس ہم نے کی ہیں، تو اس میں شعریت کی پھر الگ تعریفیں ہیں۔ جو اچھا شعری جو ہے سیوکس کے لفظ ہیں، سیوٹائی سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ لیکن یہاں سماج جو ہم بات کرتے ہیں یہ سنسرت لفظ ہے، جس میں اکٹھا مل کر جو ہے سم کی صورت میں معاشرے کے لوگ ٹوگیدر ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر رہتے ہیں۔ ان کی جو رہن سہن، ان کی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو رہن سہن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے خیالات ہوتے ہیں، ان کے تصورات، ان کے احساسات ہوتے ہیں، تو یہ ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرے پہ کئی پہلے زمانے میں لوگ قبائل میں تھے، قبائلوں کی صورت میں وہ اکٹھے ہو گئے، پھر وہ ان میں مدر پیدرس خاندان کی جو مدرس پیدرس خاندان کی جو ان کی ابتدا ہوتی، پھر اس طرح لوگ جو ہے قبیلوں میں بڑھ گئے، پھر اکٹھے ہوئے، اس طرح خاندانوں میں، مختلف خاندانوں میں جو ہے مختلف رسوم ہیں، تہذیبیں ہیں، اور پھر یہ ٹوٹتی بھی ہیں، پھر قبائل ہوتے ہیں۔ اس طرح مختلف علاقوں میں مختلف معاشرے وجود میں آتے ہیں، پھر اس میں لوگوں کے اکٹھے سماج جس میں لوگ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، تو ایک اچھا معاشرہ جس کے ایک ہی خیالات، ان کا مذہب، ان کی شائستگی، ان کی جو تصورات ایک جیسے ہو، تو ایک اچھا معاشرہ ان کے اندر جو ہے اقتدار اعلیٰ، حکومت مقننہ، اور اس کے جو سارے عناصر کا ہونا، جس طرح جو ہے ارسطو کا پھر الگ فلسفہ ہے، ابن خلدون کا الگ ہے، سقراط کا الگ ہے، یونانی کتابوں میں اس کی بہت بڑی تعریف ہے۔ تو یہاں پہ سماج پہ ہم آتے ہیں، تو یہ یونانی کتابیں پھر مغرب میں ٹرانسلیشن ہوئی، اور پھر مغرب میں جو مغربی فلاسفوں کی ہزاروں ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے اس کے ترجمے کی۔ تو ادب زندگی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں خوبصورت الفاظ میں جامع پہنانا، اور پھر انسانوں کے وجود میں معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور ادب اور زندگی کا ان کے دونوں کا تقاضے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ معاشرے کو جو ہے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان کے تقاضوں کا ترجمان جو ہے ادب ترجمانی کرتا ہے، اور اس طرح لسان زبانوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک ادبی زبان ہوتی ہے، ایک غیر ادبی زبان ہوتی ہے، لیکن ادب کو جو ہے ترجمان جو ہے یہ معاشرے کی جو تہذیب، اخلاق، معاشرے کی جو ہے میلانات، تصورات، یہ ساری جو ہے ادب کی صورت میں جو ہے ٹرانسلیشنز ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ادب کی پھر کئی اقسام ہیں، جس طرح ہم ادب برائے ادب، ادب برائے فنس، ادب برائے زندگی، ادب برائے اصلاح، تو اس طرح ادب پہ بھی میں نے ایک لیکچر دیا ہے پچھلی ویڈیو میں۔ لیکن ادب سماج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سماج جو ہے سماج عربی کا لفظ ہے، اور آج جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، یعنی جو ہے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل کر جو ہے ایک سماج وجود میں آتا ہے، جس کو بنیادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں انسان کو جو ہے مادی جو رفائی اور مالیاتی ضروریات پڑتی ہیں۔ تو سماج کی پھر کئی اس کی ہم نے جو ہے اس کی کئی تعریفیں جو ہے اس کی جان ڈیوی کا الگ وہ الگ اس کی تعریف کرتا ہے سماج کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ سماج جو ہے مادی اشیاء ضروریات مادی سے
جس میں جس میں آپ کی ضروریات جو ہے مادی ہوں، اور اس کے علاوہ جو رفیائی اور مالیاتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اس کے علاوہ بعض جو ہے ماہرین نے اس کو اپنی رائے کے مطابق لیا، جس میں معاشرے کی لوگوں کے تصورات، جس میں سماج جس میں وہ رہ رہے ہوں، جس میں ان کی مادی اور ان کی مادی ضروریات کے علاوہ جو رفاہی اور مالیاتی ضروریات کو مدنظر رکھا گیا ہو۔ تو کئی ادب کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی پھر الگ رائے ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ ادب زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی وہ یہ لفظ ترتیب دیتا ہے، یعنی ایک تنظیم کی صورت میں الفاظ کو ترتیب دیتا ہے، جس میں جو ہے آپ جذب فکر کو ہم شامل کرتے ہیں، اور جذب فکر کو ہم یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو دوستو کئی اس کی تعریفیں ہیں، جس طرح اخباری کالمز ہماری زندگی کے خطوط وغیرہ جو ہیں یہ ادب میں نہیں آتے، اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے غالب کے خطوط اردو ہندی میں جو انہوں نے لکھے ہیں تو ان کو پڑھ کر ہمیں مزہ آتا ہے، جو اس میں جو دلی کے حالات، نہ تم مجرم نہ میں مجرم، نہ تم گنہگار نہ میں ناچار، غالب لکھتے ہیں۔ اردو ہندی کے اندر میر مہدی مجروح کو، یوسف مرزا کو، اپنے دوستوں کو، تو وہ جو دلی کے حالات اور اس کو جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس تحریر کو جو آپ کو چھو جاتی ہے، آپ کے اندر کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، آپ کو اندر سے جو ایک لطف سا، ایک پس منظر سا، ایک آپ کو اندر خوبصورتی سی، ایک ایسی جلن سی، اور آپ کے اندر ایک ایسا کیتھارسس لاتی ہے۔ تو یہ یعنی الفاظ کو خوبصورت الفاظ کی ترتیب میں ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق اس کی ترتیب میں دے کر وہ جو آپ کے جذبے کو ابھارے، تو یہ جو ہے اس کی تعریف ہے۔ تو یہ ادب ہے، اور ادب جو جس سے آپ کو جو ہے اردو ہندی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک پڑھنے میں ایک مزہ آتا ہے، ایک مسرت سی، خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ These all literatures. Today my these contents, please subscribe, like ادب اور سماج پہ تھوڑا بہت جو ہم نے عکس تھا، تو جو نالج تھا، خطا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا آپ تک علم پہنچانا، اگر یہ بھی خطا ہے تو بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی نشاد۔ تھینک فار واچنگ، میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کریں اور کومنٹ ضرور دیا کریں۔ تھینک فار واچنگ۔